2024 کے الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، تو ہر طرف الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ تمام سیاسی پارٹی، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، جہانگیر ترین کی پارٹی، اسلامی جمعیت کی پارٹی اور باقی آزاد امیدوار سب یہ نعرہ الاپ رہے ہیں کہ ہم غربت مٹائیں گے، کرپشن کو ختم کریں گے، آلودگی کو ختم کریں گے، کسانوں کو سہولتیں فراہم کریں گے اور ایک معاشی ترقی کا انقلاب لائیں گے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے، کتنی بار الیکشن ہوئے اور ہر بار الیکشن میں یہی ان کا نعرہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ان پارٹیوں کا جائزہ لیں، قابلی جائزہ لیں، تو پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے غریبوں کو رہنے کی جگہ، غریبوں کو مکان فراہم کرنے سے ان کے دل میں جگہ بنا دی، اور اسی طرح انہوں نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی اور بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے چلانے سے لوگوں کو سہولت میسر ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے میٹرو ملتان میں، اورنج لاہور میں اور اس طرح میٹرو اسلام آباد میں چلائی۔ اس کے علاوہ ایٹم بم کو انہوں نے چاگی میں ایٹم بم کو بلاسٹ کیا، اور یہ بڑی دلیری کا کام تھا، حالانکہ اس وقت کی بین الاقوامی طاقتیں ان کو منع کرتی تھی، پاکستان کو منع کر رہی تھی کہ آپ اس کو بلاسٹ نہ کریں۔ اسی طرح پرویز الہی نے کارڈیالوجی، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور 1122 کی جیسی سہولتیں فراہم کی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوا، اس طرح 1122 سے بھی غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوا، اور تحریک انصاف نے صحت کارڈ، پناہ گاہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور کام لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اگر ان کا جائزہ لیں، جتنے بھی الیکشن ہوئے، جیسے بھی ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو جو اپوزیشن والے ہیں، اپوزیشن ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور وہ شروع ہی سے، پہلے دن سے ہی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے جو اقتدار میں ہیں ان کو ہٹانا ہے، اور جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے یہ اقتدار بچانا ہے۔ تو یہ 5 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں ان کو گرانے میں اور وہ اپنے آپ کو بچانے میں۔ تو جتنی بھی پازیٹیو قوت ہوتی ہے، جتنی مثبت قوت ہوتی ہے جو قوم کی بھلائی کے لیے خرچ کرنی ہوتی ہے، وہ ادھر صرف ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈے اینڈ نائٹ ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم اقتدار کو کیسے بچائیں گے، اور جو مخالف ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کیسے گرائیں گے، کہ حکومت کیسے ختم ہو۔ تو ابھی یہ عمران خان کا دور تھا، تو اگر یہ تسلی سے اس کو یہ ٹینور پورا کرنے دیتے تو میرے خیال ہے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، ریٹارڈیشن تھی، اور اس کی ویلیو عوام میں بہت زیادہ کم ہو جانی تھی، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور جس سے آج وہ عمران خان مظلوم ہے۔ بہرحال پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے۔ جیسے ماؤ زے تونگ اور لینن، رشیا میں لینن انقلاب لائے تھے، فرینچ ریولیوشن آیا تھا، تو اگر یہ انقلاب آ گیا تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ اس کے اگر ہم پاکستان اور ہندوستان کا، انڈیا کا انالیسس کریں، انڈیا میں گیجروال ہریانہ میں، انڈیا میں ایک شخص گیجروال ہریانہ میں پیدا ہوئے تھے،
بیوروکریٹ بنے، بیوروکریٹ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور الیکشن کنٹیسٹ کیا، وزیر اعلیٰ بنے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے کرپشن کے خلاف ایک بل پیش کیا تھا، لیکن وہ بل پاس نہ ہوا، جس وجہ سے اس نے ریزائن کر دیا۔ پھر الیکشن کنٹیسٹ کیا، پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے۔ تو دہلی میں کرپشن، آلودگی، بے روزگاری، مہنگائی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، یہ تمام مسائل موجود تھے، لیکن اس نے بجلی کو 300 یونٹ تک فری کیا ہوا ہے۔ بے روزگاری کم ہو گئی۔ صحت کے لیے کیونکہ انہوں نے ہر محلے میں محلہ کلینک بنایا، جہاں پہ جس محلے کے لوگ ہیں وہاں پہ فری ان کے سہولت، صحت کی سہولت موجود ہے، فری میڈیسن وہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح کرپشن کو کم کیا ہے، آلودگی کو کم کیا ہے۔ تمام مسائل اور تمام بازاروں میں، پوری دہلی میں کیمروں کا جال بچھا ہوا ہے، جس سے کوئی راہزنی، چوری اور ڈکیٹی جیسے واقعات نہیں ہوتے۔ تو اس طرح ہمارے ہاں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر پاکستان میں بھی ہمارے جو بھی سربراہ، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا کوئی سربراہ وزیر اعظم ہے، وہ ٹھیک اسٹیپ لے لیں، یہ اسٹیپ لے لیں، قدم اٹھا لیں، تو یہ تمام مسائل حل ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ وزیر اعظم اقربا پر چھوڑ دیں اور ڈسپلن، میرٹ کو اپنا شعار بنا لیں، معیار بنا لیں، تو پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہو سکتا ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے، غربت کم ہو سکتی ہے، بے روزگاری کم ہو سکتی ہے، کرپشن کم ہو سکتی ہے، اور انوائرمنٹل پولوشن وہ کم ہو سکتی ہے۔ تمام مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ میرٹ کو اپنا لیں۔